جب مرد گھر سے باہر کام پر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں آزاد رہتی ہے، لیکن اگر گھر میں کام کرتا ہے تو اس کی بیوی پابند ہو جاتی ہے۔ شاعر، مصنف، مصور، دانشور اور فری لانسر اپنے گھروں میں ہی کام کرتے ہیں اور ہمیشہ یا اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اپنے کاموں میں مصروف رہ کر گزارتے ہیں، اور چونکہ ان کا کام بھی اس قسم کا ہوتا ہے جس میں پرسکون ماحول کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو 1 گھنٹہ پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ کام کرنا کئی گھنٹے شور اور ہنگامے کے ماحول میں کام کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مرد کو انتہائی پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری طرف بیوی چاہتی ہے کہ گھر میں آزادانہ طور پر رہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کے کاموں کو اس طرح انجام دے سکتی ہے کہ اپنے شوہر کے دماغی کاموں میں مزاحم نہ ہو، اور یہ اس کا بڑا اثار اور قابل قدر کارنامہ ہوگا، کیونکہ ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا آسان کام نہیں ہے، خصوصاً ایسے گھر میں جہاں بچے موجود ہوں۔ اس کے لیے نہایت اصرار و تدبر کی ضرورت ہے۔ یہ اگرچہ مشکل کام ہے لیکن مرد کے مشغلے کے اعتبار سے نہایت ضروری ہے۔ اگر بیوی تعاون کرے تو اس کا شوہر سماج کا ایک نہایت مفید اور باعزت فرد بن سکتا ہے، جو خود اس کے لیے بھی افتخار کا باعث ہوگا۔ خواتین کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ان کے شوہر دائماً یا اکثر اوقات گھر میں رہتے ہیں لیکن بیکار نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ گھر کی گھنٹی بجے گی تو وہ دروازہ کھولنے جائیں گے، بلکہ جس وقت مرد کام میں مشغول ہو تو یہ فرض کر لینا چاہیے گویا وہ گھر میں موجود ہی نہیں ہیں۔ خاتون محترم، جب آپ کے شوہر اپنے مطالعے کے کمرے میں یا جس کمرے میں وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں جائیں تو ان کی ضرورت کی تمام اشیاء مثلاً کتب، کاغذ، قلم، کاپی، پینسل وغیرہ کی فراہمی میں ان کی مدد کیجیے تاکہ ان چیزوں کی تلاش میں انہیں اپنے کام سے الجھن اور کوفت نہ ہو۔ اگر انگیٹھی، ہیٹر یا پنکھے کی ضرورت ہے تو اسے مہیا کر دیجیے۔ جب ان کا ضرورت کا سب سامان مہیا ہو جائے تو کمرے سے آ جائیے اور انہیں تنہا چھوڑ دیجیے۔ ان کے کمرے کے نزدیک آہستہ سے چلیے، زور زور سے بات نہ کیجیے۔ دھیان رکھیے کہ بچے شور نہ مچائیں۔ انہیں سمجھائیے کہ تمہارے کھیلنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے والد اس وقت کام میں مشغول ہیں اور تمہارے شور و غل سے ان کے کام میں خلل پڑے گا۔ جب وہ کام میں مشغول ہوں تو امور زندگی کے متعلق ان سے بات چیت نہ کیجیے، کیونکہ ان کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور ان کے افکار منتشر ہو جائیں گے۔ بے صدا جوتے پہنے دروازے یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو فوراً جواب دیجیے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر کسی کو ان سے کام ہو تو کہہ دیجیے کہ ابھی تو کام میں مشغول ہیں، ممکن ہو تو فلاں وقت ٹیلی فون کر لیجیے گا۔ مہمانوں کی آمد و رفت کے پروگرام بھی ایسے وقت میں رکھیے جب ان کے کام کا وقت نہ ہو۔ جب امور خانہ داری میں مشغول ہوں اس وقت بھی اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ اگر کوئی چیز مانگیں تو فوراً پیش کر دیجیے اور ان کے کمرے سے فوراً باہر آ جائیے۔ شاید کچھ خواتین اس قسم کی زندگی کو ناممکن سمجھیں اور سوچیں کہ کیا ایک عورت کے لیے یہ ممکن ہے کہ گھر کے دشوار اور صبر آزما کام بھی انجام دے اور ساتھ ہی شوہر کا بھی دھیان رکھے اور گھر میں ایسا پرسکون ماحول پیدا کرے کہ شوہر کے کاموں میں ذرا بھی خلل نہ پڑے۔ لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کی زندگی دشوار ضرور معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے کاموں کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف ہو جائیں اور اصرار و کوشش سے کام لینے کا ارادہ کر لیں تو اپنی دانش مندی اور تدبیر سے اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ ایک عورت کی لیاقت و شائستگی ایسے ہی موقعوں پر ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ایک عام زندگی تو ہر شخص گزار لیتا ہے۔ ایک علمی کتاب یا ایک تحقیقی مقالہ لکھنا یا شعر کہنا یا ایک گراں قدر پینٹنگ تیار کرنا یا سائنس و ٹیکنالوجی کے کسی مسئلے کو حل کرنا آسان کام نہیں ہے، البتہ آپ کے تعاون اور اصرار کے ذریعے یہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیا اس سلسلے میں آپ اصرار و قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمولی سی تبدیلی کر کے اپنے شوہر کو، جس میں ہر قسم کی لیاقت موجود ہے، سماج میں ایک ایسے قابل قدر اور دانشور مرد کی حیثیت نہیں دلا سکتی کہ قوم ان کی خدمات سے استفادہ کرے؟ آپ بھی تو اس کے نتیجے میں ہونے والے مادی منافع اور سماج میں ان کے اعلیٰ مقام سے بہرہ مند ہوگی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔